ایک دادا جی ٹرین میں سفر کر رہے تھے جب ان کے پاس بیٹھے شاستری جی نے انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ دادا جی نے وجہ پوچھی تو شاستری جی کہنے لگے کہ یہ جو تم نے ٹوپی پہن رکھی ہے یہ وہی ٹوپی ہے، ہمارے دادا بھی یہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ آپ کہاں سے ہے؟ دادا جی نے بتایا ایودھیا۔ یہ جواب سن کر تو شاستری جی اچھل ہی پڑے اور کہنے لگے پھر تو ضرور یہ ٹوپی میرے دادا کی ہے، کیونکہ وہ بھی کپڑے کی ٹوپی تھی، لہٰذا تم مجھے میرے دادا کی ٹوپی واپس کر دو کیونکہ یہ ہمارے دھرم کے بارے میں ہے۔ دادا جی کہنے لگے بھائی یہ ٹوپی ہمارے بابا کی آخری نشانی ہے، وہ اس ٹوپی میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن شاستری جی نے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، نماز کے دوران ٹوپی پہننا واجب نہیں، لہٰذا یہ ٹوپی مجھے واپس کر دو۔ دادا جی کچھ پریشان ہو گئے۔ اب شاستری جی کے ساتھ کوچ میں بیٹھے مشرا جی، پانڈے جی، چوبے جیسے اور بھی کئی لوگ ٹوپی دینے کا زور زور سے مطالبہ کرنے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک کونے میں بیٹھے سفید داڑھی میں پگڑی باندھے بزرگ مولانا نے بھی یہی کہا کہ ٹوپی دینے سے کیا نقصان ہوگا، ڈبے میں امن اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کے لیے اپنی ٹوپی دے دو۔ اس وقت ایک سادھوئی اٹھی اور نعرے لگانے لگی ایک دھکا اور دو، ٹوپی اتار دو۔ دادا جی ڈرنے لگے کہ کہیں یہ لوگ زبردستی میری ٹوپی کھینچ کر مارنا نہ شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ٹرین کی زنجیر کھینچی اور گارڈ کو بلا کر شکایت کی۔ گارڈ نے کہا کہ تم دونوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ٹوپی تمہاری ہی ہے؟ تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر گارڈ نے کہا کہ تم دونوں ٹوپی پھاڑ کر آدھی آدھی لے لو۔ میاں جی اپنے والد کی ٹوپی پھٹی ہوئی نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور وہ ٹرین کے ڈبے کے خراب ماحول کو بھی محبت میں بدلنا چاہتے تھے، اس لیے تنگ آ کر میاں جی نے ٹوپی اتار کر شاستری جی کو دے دی۔ اب ڈبے میں خوشی اور جوش کا ماحول تھا۔ کچھ لوگوں نے چیخ کر کہا کہ ٹوپی تو ابھی شروعات ہے اور کرتا اور پاجامہ آنا باقی ہے۔ اب ایسے نعروں سے میاں جی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ نعرے اب حقیقت میں بدلتے نظر آ رہے تھے۔ سامنے چوبے جی بیٹھے یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میاں جی کا کرتا ان کے نانا کے کرتا سے ملتا ہے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے موبائل کی تصویر میں اس رنگ کا کرتا بھی دکھایا جو ان کے نانا جی نے پہنا ہوا تھا، جسے ٹرین کے ڈبے کے سارے مجمع نے سچ مان لیا۔ یہی نہیں، پگڑی والے مولانا نے فتویٰ بھی دے دیا کہ کرتا دینے سے بھلا کیا نقصان ہوگا، مجبوری میں بنیان میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مولانا کی ریزرویشن کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن شاستری جی نے انہیں انعام کے طور پر اپنے چھوٹے پوتے کے لیے جو برتھ بک کروائی تھی وہ مولانا جی کو دے دی۔ آخر میاں جی نے اپنی جان بچانے کے لیے کرتا بھی دے دیا۔ اب اس طرح ڈبے میں سے کوئی ایک کے بعد ایک میاں جی کے کپڑے مانگنے لگا اور تنگ آ کر میاں جی اپنے کپڑے بھی دینے لگے۔ لیکن جب بات میاں جی کے پاجامے تک پہنچی تو پھر ان کو غصہ آ گیا۔ اپنے تھیلے سے آئین کی کاپی نکال کر وہ چلا کر بولے مجھے اپنے کپڑے پہننے کا پورا حق ہے، اگر یہ آپ کے کپڑے ہیں تو آپ عدالت میں جائیں اور ثابت کریں اور عدالت کے ذریعے لے لیں، میں تمہیں اپنے کپڑے اور پاجامہ ہرگز نہیں دوں گا۔ جس پر بجرنگی بابو نے چیخ کر کہا اگر تم نے اپنا پاجامہ نہیں دیا تو ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ پھر میاں جی نے اپنے تھیلے میں سے قرآن پاک نکالا اور کہا کہ اگر تم ظلم کرو گے تو جواب میں تم پر ظلم کروں گا، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ قرآن ہمیں ظلم کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ میں تم سے پیار سے پیش آؤں گا کیونکہ محبت قرآن کا پیغام ہے۔ لیکن ہماری نرم دلی سے فائدہ اٹھا کر اگر آپ اپنی ضد پر ڈٹے رہے تو میں بھی اپنی جگہ ڈٹا رہوں گا، میں اپنا پاجامہ کسی صورت بھی نہیں دوں گا اور آپ کو دیے گئے اپنے کپڑے بھی واپس لے لوں گا۔ اس اسٹیشن پر میرے بھائی رہتے ہیں۔ میاں جی کا یہ روپ دیکھ کر شاستری جی، چوبے جی، پانڈے جی اور مولانا جی سب دنگ رہ گئے۔ تب تک دوسرا اسٹیشن آ چکا تھا۔ جیسے ہی ٹرین رکی سب میاں جی کے کپڑے وہیں پھینک کر ٹرین سے باہر بھاگے۔ تب تک دادا جی بھی سمجھ گئے کہ انہوں نے شروع ہی سے اپنی ٹوپی دے کر ظالموں کے حوصلے بلند کر دیے تھے اور ظلم کے لیے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ اگر وہ پہلے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ یاد رکھیں، ظلم کا بدلہ ظلم نہیں بلکہ ظالم کی ہر خواہش کو پورا کرنا اور ظلم کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا اور اپنے پیاروں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔